بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوں تو دنیا میں ہم آئے روز مختلف نظریات پر بحث سنتے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں بھی بعض شخصیات اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہیں۔ دو خیالات ہیں جن پہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا حلقہ، ایک ایسا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو انسانیت ایک مذہب ہے، اور وہ اپنی اس نقطہ نظر کے حق میں ان کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، اور کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آئین مقدم ہے، آئین پہلے ہے، اور نعوذ باللہ اسلام بعد میں ہے۔ اب میں ایک طالب علم ہوں، بڑا ناقص حقیر طالب علم ہوں، لیکن ضمیر رکھتا ہوں، زندہ ضمیر ہوں، اور ناقص سا مسلمان ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ مجھے کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن میں اخلاص نیت سے ان موضوعات پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور کوشش کروں گا دلیل سے بات کروں تاکہ بات میں دم ہو اور دل پر اثر کرے۔ انسانیت کو مذہب کہنے والے جو احباب ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسانیت کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا اسلامیت سے پہلے۔ ظہور اسلام کے بعد اسلامیت دنیا میں رائج ہونے کے بعد دنیا کو انسانیت کا تصور ملا، ورنہ اس سے پہلے دور جاہلیت میں دور دور تک انسانیت کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ انسانیت نامی کوئی مذہب تھا۔ طاقتور تھا اور اس کی طاقت تھی، اندھی طاقت تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آقا اور غلام کا تصور تھا، بنیادی انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ غلاموں کے ملازموں کے کوئی حقوق تھے، نہ خواتین، جس کا بات کرتے ہیں حقوق نسواں، خواتین کے حقوق کا بھی دور دور تک کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر جب اسلام آیا، اسلام کی روشنی آئی، اسلام کا نور پھیلا، تو حقوق متعین ہوئے، آقا اور غلام کے درمیان بھی، اور شوہر اور بیوی کے درمیان بھی، کمزور اور طاقتور کے درمیان بھی۔ اسلامیت کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام وہی ہے جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو کامل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کا اگر کسی کو چہرہ کہہ سکتے ہیں تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس میں ہر موضوع پر انسانیت کی رہنمائی ہے، انسانوں کی فلاح اور اصلاح کا جو سارا نصاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ سوچ کہ اسلامیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ سوچ باطل ہے اور گمراہ کن ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اور کامل مذہب اسلامیت ہے، اسلام ہے۔ اگر نعوذ باللہ اسلامیت کا ظہور نہ ہوتا تو آج بھی انسانیت کا کوئی تصور نہ ہوتا، آج بھی بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہوتی، آج بھی انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی، اور آقا اور غلام کا جو ایک دلخراش ایک اس کی تاریخ ہے وہ آج بھی زندہ ہوتی۔ اب میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جو احباب یہ سمجھتے ہیں کہ آئین مقدم ہے، آئین پہلے ہے، اور نعوذ باللہ اسلام بعد میں ہے، میں بڑے احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام ایک کامل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام جو ہے وہ عکس ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، وہ قرآن جس میں ہر موضوع پر سیر حاصل رہنمائی کی گئی ہے، انسانیت کی، ہر دور کے انسانوں کی، جتنے بھی دنیا میں کامیاب انسان گزرے ہیں، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑے جو لیڈر، قائد، جنہوں نے دنیا میں واقعتاً ایک انقلاب برپا کیا، وہ ذات اقدس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے اپنے کردار سے، افکار سے دنیا میں انقلاب برپا کیا، اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی،
اور اسلام پھیلتا چلا گیا، پھلتا پھولتا چلا گیا، اور آج بھی الحمدللہ دنیا میں جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام ایک عکس ہے، جو اس کا محور ہے، اسلام کا محور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں، تعلیمات ہیں۔ وہ قرآن کہ جس میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی تخفیف نہیں ہو سکتی، جبکہ آئین جو ہے اور دوسرا جو قرآن ہے وہ کلام الہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو کہنا چاہیے ڈائریکشن ہے، اللہ تعالیٰ کا نصیحت نامہ ہے، ہدایت نامہ ہے اپنی تخلیق، اپنے بندوں کے لیے۔ اور جس ہم آئین کی بات کرتے ہیں وہ آئین انسانوں کا تخلیق کردہ ہے، جس میں آج تک جو معروف ترامیم ہیں، کہتے ہیں 18-19 ترامیم ریکارڈ پر ہیں، یعنی آئین میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے ہر دور میں۔ صرف آپ کے پاس ایک پارلیمنٹ کے اندر جو مطلوبہ اکثریت ہے وہ آپ کے پاس ہو تو آپ اپنے ایجنڈے پر، اپنے مقاصد کے لیے آئین میں ترامیم کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ تو قرآن مجید اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی ترمیم، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور الحمدللہ نہیں ہوئی۔ اور جو الہامی کتب ہیں ان میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، زبور، تورات، انجیل، لیکن الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ یہ سوچ بھی باطل ہو جاتی ہے جو احباب یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آئین پہلے ہے اور اسلام بعد میں ہے۔ اسلام کی اساس سے ہی، اسلام کی تعلیمات سے ہی آئین تشکیل پایا، انسانی حقوق وضع ہوئے، اور سب سے بڑا جو اقلیتوں کے حقوق کا داعی ہے اور حامی ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کے اور جو کہنا چاہیے صاحب حیثیت ہے اس کے ملازم کے تمام حقوق، جتنے بھی ہمارے انسانی رشتے ہیں، جتنے بھی ضابطے ہیں، مالی لین دین ہے، کاروبار ہے، طلاق، زکوٰۃ، تمام مسائل پر اسلام نے جامع رہنمائی کی ہے، اور وہیں سے آئین، ہر اعتبار سے جو آئین ہے وہ متاثر ہے قرآن مجید سے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ برطانیہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان کا جو آئین ہے وہ تحریری آئین نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ عمر لا کا تصور ہے۔ عمر فاروق، عمر لا سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یونیورسٹی کے ایک طالب علم تھے۔ ان کی جانے والی اصلاحات، ان کے یعنی جو دور خلافت تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے دور خلافت میں کی جانے والی جو اصلاحات ہیں، جو ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے، وہ آج بھی کئی کامیاب متمدن ریاستیں ان اصلاحات کو فالو کرتی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں منظر عام پر آئیں، اور سینہ بسینہ وہ آج تک انسانیت کو اس کے ثمرات مل رہے ہیں۔ میں ذمہ داری سے عرض کروں گا کہ اسلامیت یعنی اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، اور انسانیت ممنون ہے، احسان مند ہے اسلامیت کی، اور دنیا کے ہر ملک کا جو آئین ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کا مرہون منت ہے، اس کا سرچشمہ، اس کا محور قرآن مجید ہے، یعنی اسلام ہے۔ تو اسلام نے ہر اعتبار سے، ہر صورت میں انسانوں کو فائدہ دیا ہے، اور اللہ رب العزت کا تخلیق کردہ نظام، اس کا قرآن، وہ کروڑہا اربہا، بلکہ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ کسی بھی
ریاست کے آئین کا قرآن مجید کے ساتھ کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں سرے سے۔ سو امید ہے کہ میں نے ایز اے طالب علم بحیثیت ایک طفل مکتب جو معروضات آپ کے گوش گزار کی ہیں، میری دعا ہے کہ ہمارے تصورات، ہمارے عقائد درست ہوں اور کوئی بھی اس ضمن میں ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ بہت شکریہ۔